बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जाहिद वॉइस चैनल। तमाम दोस्तों को जाहिद वॉइस चैनल में खुश आमदीद। जो हज़रात हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। फ़िरौन की बीवी का वाक़या। बाज़ औक़ात अल्लाह तबारक व तआला कुफ़ार के दरमियान में से ऐसे लोगों का इंतखाब अपनी तौहीद और अपने दीन हनीफ के लिए कर लेता है जो उन्हीं के दरमियान रहे होते हैं। उन लोगों पर अल्लाह करीम अपना एहसान फरमा कर उन्हें इस्लाम की तरफ रहनुमाई फरमा देता है। कुफ्र के अंधेरों से निकाल कर इन्हें नूर ईमान की रोशनी में ले आते हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला इन्हें इसरार की सोहबत और बदकमास किस्म के लोगों की हमसायगी से निजात देकर अपनी ज़ात अक़दस की हमसायगी में मुंतकिल कर देते हैं। वो ज़ात अक़दस की जो नहायत गलबा व बख्शिश वाली है, और ये उस बिना पर होता है कि अल्लाह तबारक व तआला उनके दिलों में पाई जाने वाली बुराई को जानते हैं। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, और अगर अल्लाह उन पर कोई बुराई जानता तो इन्हें ज़रूर सुना देता, और अगर वो इन्हें सुना देता तो भी वो मुँह फेर जाते, इस हाल में कि वो बेरुखी करने वाले होते हैं। ऐ लोगो, अल्लाह की और रसूल की दावत कबूल करो जब वो तुम्हें उस चीज़ के लिए दावत दे जो तुम्हें ज़िंदगी बख्शे, और जान लो कि बेशक अल्लाह आदमी और उसके दिल के दरमियान रुकावट बन जाता है, और ये कि बिलाशुबा हकीकत ये है कि तुम इसी की तरफ लुटाए जाओगे। इससे मालूम हुआ कि लोगों के अपने दिलों में खैर हो तो फिर ही अल्लाह तबारक व तआला तौहीद और दीन इस्लाम की बात उनको सुनाता है, यानी इस पर गौर करने की तौफीक अता करता है। इससे ये भी मालूम होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ईमान खैर सलाम से सिर्फ़ उसे ही रोकते हैं कि जिसमें खुद खैर ना हो, और ना ही वो अल्लाह करीम के सामने सुरखरू होने की कोशिश करे। तो वो लोग कि जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला को उनके अंदर खैर का इल्म था और फिर उसने उन पर ईमान व इस्लाम का एहसान फरमाया, उनमें से एक फ़िरौन मिस्र की बीवी सईदा आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा भी थी, जिनका वाक़या अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए कुरान हकीम में बयान फरमाया है। उनका ज़िक्र कुरान हकीम में 2 मकामात पर आया है। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, तो फ़िरौन के घर वालों ने उसे उठा लिया ताकि आखिर उनके लिए दुश्मन हो और गम का बाइस हो। बेशक फ़िरौन और हमान और उनके लश्कर ख़ताकार थे। और फ़िरौन की बीवी ने कहा, ये मेरे लिए और तेरे लिए आँखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो। उम्मीद है कि वो हमें फ़ायदा पहुँचाए या हम इसे बेटा बना लें। और वो समझते नहीं थे। दूसरे मुकाम पर अल्लाह ताला ने कुछ इस तरह इरशाद फरमाया है, और अल्लाह ने उन लोगों के लिए जो ईमान लाए फ़िरौन की बीवी की मिसाल बयान की, जब उसने कहा, ऐ मेरे रब, मेरे लिए अपने पास जन्नत में एक घर बना और मुझे फ़िरौन और उसके अमाल से बचा ले और मुझे ज़ालिम लोगों से निजात दे। वाक़े में मज़कूरा बीबी का तारफ़ कुछ इस तरह से है जैसा कि दर्जा झैल अहदीस से साबित है। इस बीबी मोहतरमा का नाम आसिया था। सैयदना अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों में से बहुत लोग कामिल उठे, लेकिन औरतों में फ़िरौन की बीवी आसिया और मरियम बिनते इमरान के सिवा और कोई कामिल पैदा नहीं हुई। हाँ, औरतों पर आयशा बिनते अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की फजीलत ऐसी है जैसे तमाम खानों पर शरीब की फजीलत है। बयान किया जाता है कि आसिया रज़ी अल्लाह अन्हु का नसब यूँ था, आसिया बिनते महजाम बिन उबैद बिन अल-रयान बिन वलीद। ये भी बयान किया गया है कि सईदा आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के कबीले में से बनु इसराइली खतून थी। लोगों ने यह भी कहा है कि ये मोहतरमा खतून जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की पुफी थीं। अल्लामा अलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने वजाहत की है कि मशहूर बात यही है कि उस खतून मोहतरमा का तल्लुक़ बनु इसराइल से नहीं था, बल्कि ये अमालका मिस्र से तल्लुक़ रखती थी। यूँ भी कहा गया है कि खतून मोहतरमा सईदा आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा फ़िरौन के चचा की बेटी थी, और सबसे पहले यही बीबी सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाई थी। उनके खावंद फ़िरौन मिस्र का नाम अल-वलीद बिन मसीब था। ये भी कहा गया है कि इसका नाम जुल्मी था। वल्लाहु आलम। वाक़े की तफसील कुछ इस तरह से है जैसा कि पीछे दर्ज शुदा आयात करीमा के मफ़हूम व तर्जमे से ये बात सामने आई है कि अल्लाह करीम ने उस खतून मोहतरमा सईदा आसिया ज़ौजा फ़िरौन रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान कुछ इस तरह किया है कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से बतलाया है, और इन्होंने
فرعون کے سامنے ان کی سفارش کی تھی جب آپ ابھی دودھ پیتے بچے ہی تھے کہ وہ آپ علیہ السلام کو قتل نہ کریں، اور یہ اس وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی سفارش کی تھی کہ آپ رضی اللہ عنہ کو اس بچے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک روحانی تعلق حاصل ہوتا تھا، جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے دل میں ان سے متعلق ڈال دیا تھا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر اس بات کو یوں بیان فرمایا ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تجھ پر ایک اور بار بھی احسان کیا جب ہم نے تیری ماں کو وحی کی جو وحی کی جاتی تھی، یہ کہ تو اسے صندوق میں ڈال، پھر اسے دریا میں ڈال دے، پھر دریا اسے کنارے پر ڈال دے، اسے ایک میرا دشمن اور اس کا دشمن اٹھا لے گا، اور میں نے تجھ پر اپنی طرف سے ایک محبت ڈال دی، اور تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ چنانچہ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کی محبت سیدہ آسیہ رضی اللہ عنہ کے دل میں ڈال دی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جناب آسیہ رضی اللہ عنہ نے اس صندوق کا دروازہ کھولا، اس نے بچے کے چہرے کو دیکھا کہ وہ معصومیت، جلالت اور نبوی انوار سے دمک رہا ہے، تو اس کے بچے پر نظر پڑتے ہی اس کے دل میں اس کی محبت شدت سے گھر کر گئی۔ پھر یہ کہ سیدہ آسیہ رضی اللہ عنہ نے فرعون سے اس بچے کی سفارش شفاعت انتہائی دانائی و حکمت کے ساتھ کی، یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور تیری بھی، اس کو قتل نہ کرو۔ تو اس بی بی رضی اللہ عنہ نے فرعون سے مہربانی کی درخواست کرتے ہوئے نرمی اختیار کرنے کے لیے کہا، اور فرعون کے حاکم وقت بادشاہ ہونے کے ناطے صفاتی جملات اس کی عظمت کے پیش نظر اسے مخاطب کیا، یا اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آسیہ رضی اللہ عنہ نے اسے اور اس کے ساتھ اس کے مصاحبین سب کو مخاطب کر کے یہ کہا تھا، بچے کو قتل نہ کرو، اور پھر بڑی دانائی کے ساتھ بی بی نے اس بچے کو باقی رہنے کی خواہش اور مقصود کا ذکر یوں کیا ہے، شاید کہ یہ بڑا ہو کر ہمارے کام آئے، ہمارے لیے مبارک ہو، یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں، یعنی یا تو وہ بڑا ہو کر ہماری خدمت کرے گا، یا پھر وہ اس بچے کو عزت و تکریم دیں گے اور اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ یہ سن کر فرعون نے اپنی بیوی سیدہ آسیہ رضی اللہ عنہ کی بات کو مان لیا اور اسے قتل نہ کروایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو کر جوان ہوئے اور پھر پختہ عمر کی حد کو پہنچے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا، تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت اللہ اور دعوت الحق کے لیے فرعون کے طرف بھیجا، اور پھر دونوں کے درمیان مکالمات و مقابلے کا جو معاملہ ہوا سو ہوا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کی مدد سے فرعون کے جادو پر غالب آ گئے، تو سیدہ آسیہ رضی اللہ عنہ بھی آپ پر ایمان لے آئیں، اور دیگر کچھ لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ فرعون نے جب سیدہ آسیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنا کہ وہ بھی اللہ ذوالجلال کی توحید اور موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لے آئی ہیں، تو اس ظالم نے آپ رضی اللہ عنہ کو سزا دینا شروع کر دی تاکہ آپ رضی اللہ عنہ اپنے دین سے پھر جائیں۔ طبری رحمۃ اللہ علیہ نے جناب سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کی روایت نقل کی ہے کہ فرعون کی بیوی سیدہ آسیہ رضی اللہ عنہ کو وہ لوگ سخت دھوپ میں لٹکا کر سزا دیتے تھے، جب وہ پلٹ جاتے تو فرشتے اپنے پروں سے سایہ کر دیتے، اس وقت وہ اپنا گھر جنت میں دیکھ لیتی تھیں۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے قاسم بن ابو بریزہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ ہو رہا تھا تو سیدہ آسیہ رضی اللہ عنہ فرعونیوں سے پوچھتیں، بتائیے کون جیتا؟ کہا جاتا کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام غالب آ رہے ہیں۔ وہ کہتی، گواہ رہو میں ہارون و موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئی ہوں۔ یہ سن کر فرعون نے اپنی بیوی کی طرف پیغام بھیجا اور اپنے ہرکاروں کو تاکید کی کہ کوئی بھاری بھرکم پتھر تلاش کرو، اگر وہ اپنی بات پر ڈٹی رہے تو اس پر یہ پتھر رکھ دینا، اور اگر اپنے اس قول سے باز آ جائے تو پھر وہ میری بیوی ہے، اسے کچھ نہ کہنا۔ چنانچہ جب یہ فرعونی سیدہ آسیہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو اس نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، اسی وقت آپ رضی اللہ عنہ کا گھر جنت میں آپ کو دکھلا دیا گیا۔ آپ اپنے ایمان پر ڈٹی رہیں، اسی دوران آپ کی روح قبض کر لی گئی، اور ان ظالموں نے یہ بھاری بھرکم پتھر آپ رضی اللہ عنہ کے بے جان جسم پر ڈال دیا۔ سیدہ آسیہ رضی اللہ عنہ کے جسے کفر کا طوفان اکیلی کو رائے نجات اور ایمان بالا سے روک نہ سکا، یعنی وہ کفر کے جہاں وہ فرعون کے محل میں رہ رہی تھیں، یہ خاتون محترمہ اپنے رب سے جنت میں گھر کا مطالبہ کرتے ہوئے فرعون کے محل سے بری ہو گئیں۔ اسی طرح وہ فرعون کے ساتھ تعلق سے بھی بری ہو گئیں، اور
اس نے اپنے رب سے فرعون سے نجات کا سوال کیا تھا، پھر وہ اس کے عمل سے بھی بری ہو گئیں، اس ڈر سے کہ فرعون کے اعمال سے اسے بھی کچھ پہنچے گا، اور یہ تمام لوگوں سے زیادہ فرعون سے قریب تر رہنے والی تھیں۔ چنانچہ اس نے اپنے رب سے یہی مطالبہ کیا تھا، اور اے رب کریم مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے۔ اسی طرح وہ قوم فرعون سے بھی بری ہو گئی تھیں، جبکہ وہ اس کے درمیان ہی رہ رہی تھیں، اور اس قوم کے بارے میں بھی اللہ کریم سے یہی دعا کی تھی، اور اے اللہ مجھے ظالموں کی قوم فرعونیوں سے بھی نجات دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مومن بندی ہر وقت دباؤ میں رکھنے والی سوسائٹی اور ہمہ وقت مذمت سے دوچار کرنے والے محل بادشاہ کے دباؤ، خادموں کے دباؤ اور شاہی مقام کے درمیان با حالت ایمان بالا اور ایمان بالموسیٰ تنہا زندگی گزار رہی تھیں۔ اس طرح کے تمام دباؤ والے ذروں کے درمیان اس اکیلی نے اس سرکش کفر والوں کے درمیان اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا۔ اس کا یہ عمل تمام قسم کی کفریہ پکاروں، تمام طرح کی رکاوٹوں، تمام قسم کی قانونی پابندیوں اور تمام طرح کے اثر انداز ہونے والی باتوں سے یکسر علیحدگی اختیار کرتے ہوئے ان کی پرواہ نہ کرنے میں ایک اعلیٰ ترین نمونہ تھا۔ اسی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیشہ رہنے والی کتاب قرآن مجید میں دیے گئے جنت معلیٰ میں اس کے گھر والے اشارے کی مستحق ہو گئیں، اور اسی طرح رب العالمین نے سیدہ آسیہ رضی اللہ عنہ کو وہ ہمیشہ والا نفع پہنچا دیا کہ جس کی اس نے امید لگا رکھی تھی۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سیدھی راہ کی طرف ہدایت نصیب فرما کر اسے جنت میں داخل فرما دیا، اور یہ اس کے لیے آخرت میں ایک عظیم ترین نفع تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت اور برکت نازل فرمائے سیدہ آسیہ رضی اللہ عنہ پر۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔